میں حضرت صاحب دکھ سے کہنے لگا ہوں، باقی تو چلو باتیں دور کی رہ گئی، میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا آج تک حضرت۔ شادیوں پہ آپ نہیں دیکھتے حضرت، ایسے لگتا ہے حضرت جی 10 سال کے بھوکے کھانا کھانے لگی ہیں حضرت۔ صبح بھی کھانا کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے رات گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے دوپہر گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے، جو پیچھے صبح گزری ہے تب بھی کھایا ہوتا ہے حضرت۔ لیکن شادیوں پہ ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے 10 سال کے بھوکے کھانا کھانا۔ میری قوم کو کھانا نہیں کھانا تھا حضرت آج تک۔ اور حالات یہ ہیں کہ سارے کھا کھا کے بیمار ہیں حضرت۔ حضرت صاحب کبھی بھوکا بھی بیمار ہوا ہے؟ جگر کھانے سے خراب ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے تو کبھی بھی نہیں خراب ہوتا حضرت۔ بھوک تو بندے کی روح کو بھی طاقت دیتی ہے، بندے کے جسم کو بھی طاقت دیتی ہے۔ یہ کھا کھا کے جگر خراب ہے، کھا کھا کے حضرت صاحب گردے خراب ہوئے ہیں۔ بلڈ پریشر کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، شوگر ہم نے کھا کھا کے کی ہے، یورک ایسڈ ہمیں کھا کھا کے ہوا ہے حضرت۔ رجی ہے قوم حضرت جی۔ لیکن شادی والے دن حضرت میں تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں اکثر، کیونکہ مجھ سے منظر ہی نہیں دیکھا جاتا حضرت۔ یار قرآن والی قوم کس طرح کھانا کھانے لگی ہے؟ تو قصور یہ ہے کہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں کوئی پتر کو بڑے امیر خاندان سے نہیں ہوں، درمیانہ، والد صاحب واڈا میں ملازم تھے، اچھی سیلری تھی، ہفتے میں دن 2 بار گھر میں گوشت پکتا تھا الحمدللہ، باقی دال سبزی ساتھ چلتی تھی۔ تو جب کو تھوڑا سا ہوش آیا، شادیوں میں جانا شروع ہوا، جب لوگوں کو دیکھنا، جب اعلان ہوتا نا جی کھانا کھا لو، اوہ ہوئے ہو توبہ 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 تو جی اتنے روڑے یاد ہے، کیا کرے بندہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں صرف 2 بار گوشت کھاتے ہیں۔ تو چلو پھر گوشت دیکھ کے بنتا ہے اس طرح کرنا حضرت۔ پھر حضرت اللہ پاک نے لیول بلند کیا، پھر حضرت جی میں نے ان لوگوں کی شادیاں بھی کھائیں جو دن میں 3 وقت اور پورا ہفتہ ہی گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت جی ادھر بھی جب اعلان ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا لو، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، کھانا کھانا ہی نہیں ہے۔ وجہ حضرت صاحب تربیت نہیں ہوئی، ساری ساری رات نعتیں پڑھی ہیں، سکھیا سکھایا ہے ہی کک۔ اور صاحب یہ آپ کا اور میرا وہم ہے، یہ تو میں اس دن ایک شاہ صاحب ہیں، میں چلو ان کا نام نہیں لوں گا پھر ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ میں حضرت صاحب ان کو نا حاضر تھا، میں نے عرض کر دی شاہ صاحب کو نصیحت فرمائیں۔ حضرت نے جان ہی نکال دی مجھے، فرمان لگے مولانا ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لینا آپ کی یہ تقریر رسول پاک نے بھی سننی ہے۔ یہ آپ کا اور میرا وہم ہے حضرت، پتہ نہیں جب ہم ادھر مدینہ طیبہ جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کتنے ہم سے وہ ناراض ہوں حضرت۔ ہم نے سکھایا کیا قوم کو؟ ساری رات حضرت جی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قوم کو کھانا نہیں کھانا آتا۔ یہ ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسے نماز پڑھی، کوئی کسی کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں حضرت اینج کر کے نماز پڑھی حضرت، تھاڑی تو چڈو حضرت۔ وجہ تربیت ہی نہیں قوم کی ہوئی، کوئی بھی کوئی تھوڑا دل بڑا ہو، کوئی جگرا بڑا ہو، کوئی کسی کی تکلیف کو ہم تکلیف سمجھیں۔ میں کہنا جی مینوں اینج کر کے پڑھائیے تو دوجے نہ کی کر دے ہون گے، لیکن دکھ نہیں، کیونکہ تربیت ہی نہیں پتر ہوئی۔ ساری رات یہی ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ ساری ساری رات نعتیں پڑھی گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ میں یہ اب دکھ سے پھر چلو کہیں بھی حضرت جی جانا ہوا، کوئی معاملہ تھا، وہ مجھے کوئی حضرت صاحب کہیں لے گئے اور وہ مزار کا کام ہو رہا تھا جی، مزار تعمیر، مزار کے اوپر نا وہ گنبد بن رہا تھا سارا مزار، وہ مجھے بتانے لگے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے مسجد میں حضرت۔ وہ مجھے بتانے لگے جی 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نا مزار شریف کا، سونے سے وہ لکھائی ہوگی، فلاں چیز چاندی کی لگے گی، دروازے پتہ نہیں 4 دروازے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر سے وہ دروازے منگوائے گئے ہیں، کافی وہ ایک لمبی لسٹ مجھے بتا رہے تھے۔ 21 کروڑ سونے سے لکھا جائے گا جی، آیت الکرسی، درود پاک، نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں جی، اللہ پاک کے اسماء پاک، ٹھیک ہے جی، 4 یاروں کے 5 تن پاک، یہ سونے سے لکھائی ہوگی سر۔ تو اللہ نے کو تھوڑی ہمت دی ہے حضرت، تو میں نے گزارش ہی کر سکتا ہوں، میں کیا حضور مزار پہ 20 لاکھ لگا دیتے، باقی 20 کروڑ اور 80 لاکھ کی بابا جی کے نام کی کوئی سونی سی اسلامک یونیورسٹی بنا دیتے۔ کیا کیا حضرت صاحب ہم نے؟ میں نے کہا حضور 20 کروڑ اور 80 لاکھ کی کوئی بابا جی کے نام کی اسلامک یونیورسٹی بنا دیتے یارا، کوئی قوم پڑھتی، کوئی قوم علم حاصل کرتی، کیا کر رہے ہیں ہم حضرت؟ قوم
میں کسی کی بات تو نہیں کرتا پتر، میں خود رمضان شریف میں مدینہ طیبہ حاضر تھا، کئی بار جب جالیوں کے سامنے سلام کے لیے پیش ہوا خوف ہی رہا پتہ نہیں میرا سلام قبول بھی۔ غزل صاحب صحابی، آپ سمجھتے ہیں نا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو سارا کچھ قربان کر دے وہ صحابی ہے۔ صحابی پکا مکان بنائے، حاضر ہو نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیں۔ آپ اور میں کیا چیز ہیں حضرت؟ یہ تو حضرت آپ اور اپنے اپنے زوم میں ہیں ہم سارے حضرت، کسی کو خیال ہی نہیں حضرت کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہیں، حضور نبی پاک ہم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، ساری قوم کو ہم نے حضرت اس طرف لگا رکھا ہے، نہ آپ بولتے ہیں نہ میں بولتا ہوں، ساری رات ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف حضرت کہ یہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، ساری قوم ہم نے اس طرف لگائی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، ہندو طیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے حضرت، وہاں تک آئے، فوٹو کھینچی، اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے اس فوٹو کو چھپا لیا، کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ حرم ہے اور یہاں ہماری انٹری ممنوع ہے، تو اس لیے یہ تصویریں کسی بھی سوشل میڈیا پہ چڑھنی چاہیے۔ انہوں نے پھر چڑھائی ہیں حضرت، ببانگے دوہل چڑھائی، پوری دلیری سے چڑھائی ہیں حضرت۔ آپ کی میں اپنی بات نہیں کروں گا جی، ہمارا تو ضمیر ہی مر چکا ہے حضرت۔ میں صرف آپ سے اتنا سوال کروں گا کہ جب وہ ہندو طیبہ سینٹر والے گیٹ پہ آ گئے اور وہاں آ کے انہوں نے وہ تصویریں کھینچی، تو سچ بتانا اپنے مزار مبارک میں قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی حضرت؟ لیکن اسی کہڑے پاسے لگے ہیں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، ساری قوم ٹبیاں دے پچھلا چڑھی ہے، وہ گیٹ تک آ گئے، ساری قوم کو ٹبوں پہ لگایا ہوا ہے، وہ گیٹ تک آ گئے۔ کسی کا تخیل تھا، کسی کی کیفیت تھی، کسی نے لکھ دیا، سارا ہی حضرت قوم، ساری حضرت جی قوم رات کو اکٹھی ہو کے لگی رہتی ساری رات، رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ۔ بھئی رکھ کیا لیں، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ حضرت صاحب اگر میں بات غلط کروں کوئی نہ لحاظ کیجئے گا، مصباحی یا فلانا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں بھئی مصباحی صاحب ہے، گل بات جو کرنی ہے میں اجازت دے رہا ہوں، بول پڑیں حضرت۔ ساری رات حضرت جی قوم بٹھا کے ہم نے لگائی ہوئی ہے، رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ۔ بھئی رکھ کیا لیں، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ میں حضرت جی لکھنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا، اس کی کیفیت تھی، اس نے رسول پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم نے ساری قومی اس طرف لگا دی ہے۔ میں رکھ کیا لیں بھائی، تو پہلے ہی نوکر ہے ان کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو پہلے بکا ہوا ہے، تو پہلے ہی نوکر ہے۔ یہ رکھنے والی بات کون سی آئی بھائی؟ رکھ نہیں لی، تجھے رکھا ہوا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ رکھ لے کیا ہوتا ہے حضرت؟ لیکن ساری قوم لگی ہوئی ہے اسی طرف حضرت، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ او بھائی تینوں کنے کیا بکریاں نو چارہ پاڑن؟ سب خیالی باتیں ہیں نا ساری حضرت، ساری قوم یار اس پاسے لہی ہے، اور وہاں دیکھو حالات کیا بنے پڑے ہیں حضرت، ساری قوم حضرت اسی طرف لگی ہوئی ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مسجداں خالی نے، سارے دے دل مدینہ پاک ٹر گئے نے۔ کیڑا کیڑا رونا، بس میں اتنا ہی کہوں گا حضرت، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرت اللہ کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے حالات بدلو یارا، قرآن لاؤ، تربیت لاؤ حضرت، ایک تلاوت، ایک نعت اور ایک بیان حضرت، اور پتر پکاؤ ایتھے پکاؤ۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت خوبصورت نام، آپ کے خادم ہیں، ان کا نام تھا زید رحمۃ اللہ، اور آپ فرماتے ہیں میں نے کم و پیش حضرت بایزید کی 20 سال خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر پوچھا، فرمانے لگے وہ کیا نام ہے تیرا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، رات گزر گئی، تیسری صبح پھر پوچھا، اور کہتے ہیں 20 سال یہ معمول رہا، روز صبح پوچھتے پھر بھول جاتے۔ اب فرماتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا، زید لگتا ہے شیخ تجھ سے راضی نہیں، ناراض ہیں، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے۔
اسے لگ رہا ہے کہ حضرت تجھ سے ناراض ہیں، راضی نہیں. کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ فرمان لگے نہیں، تو بڑا اچھا انسان ہے. تو کہتے ہیں حضرت لگتا تو یہی ہے کہ میں آپ کو نہیں اچھا لگتا، اسی لیے تو اتنی بے توجہی ہے کہ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، روز صبح پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو آپ فرماتے حضرت بائی یزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمان لگے یار بات اچھا یا برا لگنے کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت صاحب انہوں نے عہدہ یاد رکھا، باقی کو پاویں یاد رہا کہ نہ رہے یاد رہے، لیکن میں وہ ہوں، مجھے سارے یاد ہے. اس کا بھول گیا، اس کا نہ بھولو یار. اقبال نے اپنے دور سے گلہ کیا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے. اب کون بتائے اقبال کو، اقبال دیکھ کیسا دور آیا ہے، اب نہ کوئی ادھر سے پڑھتا ہے اور نہ ہی کوئی ادھر. اور یہ جو آپ کو حضرت کو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں نا، جنہوں نے وہ ہاتھ میں ٹک ٹک پکڑے ہوتے ہیں، ان کی اکثریت بھی وہی ہے جن کو کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا اگر آپ وہ چیز اتنی بار پڑھیں گے تو وہ بھی یہ وہ والے ہیں حضرت. وہ تو کوئی ہے نا حضرت جو اس کو اس کے لیے یاد کرے حضرت، وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں، وہ بھی یہ وہ والے ہی ہیں حضرت. اللہ حضرت آپ یہ اور وہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ، لیکن میں کہتا ہوں یار کبھی کبھی یہ اور وہ سے بھی تو نکل کے اس کو یاد کرو. دیکھو نا ہم انسان ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم، لیکن کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی مجھے صرف میرے لیے ملنے آئے. اکثر احباب آتے ہیں نا، یہاں ساتھ بیٹھے بندے کو یا دل میں کہتے ہیں کام ہونا ہے آگے، یعنی کتنے بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں یار بندے تیرا اپنے ہی جو دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی تجھے کام کے بغیر بھی ملنے آئے، تو بندہ ہو کے یہ چاہتا ہے تو وہ تو اللہ ہے حضرت. کبھی اس کو بھی تو بغیر کام کے یاد کر رہا بھلا حضرت. ہمارا حضرت جی کام ہے دل پہ دستک دینا، اور جب سے ممبروں نے دستک دینا چھوڑ دیا ہے حالات یہاں آ گئے ہیں. کوشش کرتا ہوں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا جی، ہم نے تو 20-20 ہزار 25-25 ہزار کے مجمع سے بھی گفتگو کی. تو میں اکثر و بیشتر احباب سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا ہے جس نے کبھی وضو کیا ہو، خوشبو لگائی ہو، تسبیح پکڑی ہو، اچھے سے کپڑے پہنے ہوں، اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ٹریکٹر کی، ٹرالی کی، بچے کی، کٹے کی، پیلی کی، فصل کی، بیٹے کی، بیٹی کی، نوکری کی، ویزا لگ جانے کی، کوئی بات نہیں کرنی. آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے. حضرت صاحب ڈھونڈے سے نہیں ملتا، کوئی ڈھونڈے سے نہیں ملتا. پھر مجھے اپنے حضرت صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. حضرت صاحب کبھی اس کا نام صرف اس کے لیے لے کے نا اپنے نامہ اعمال میں رکھ لیجئے گا، اور آپ کے نامہ اعمال کی سب سے قیمتی چیز وہی ہوگی ہے آپ کے نامہ اعمال. کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. اس لیے پتر کرنے کو تو بڑے کام ہیں، لیکن ابتدا تو پہلے کریں، اور ابتدا یہی ہے کہ پتر ایتھے نہ پکاؤ، اور پھر ایتھوں ایتھے. یہ جو پیر ہے نا، پیر صاحب، ان کا پتر یہی کام ہے کہ ایتھے نہ کیویں پکنا ہے، اور پھر نہ ایتھوں ایتھے. لیکن حضرت جی وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی کو پوچھنے ہی نہیں آیا، ہمیں کبھی. میرے حضرت صاحب کا 2013 میں وصال ہوا، 2008 9 10 11 12 بڑے درد والے سال تھے. اکثر رو پڑتے اور آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا کم و بیش، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا، کدی کوئی. یہ شاہ صاحب ہیں ادھر قصور والی سائڈ پہ، بڑی شفقت فرماتے ہیں.
وہ پروگرام پہ ہم جا رہے تھے، تھوڑا وقت بھی تھا، میں نے بچوں کو کہا چلو یار شاہ صاحب کا چٹ پئیے کوئی گل سنیے جا کے۔ وہ جب ہم خانقاہ میں داخل ہوئے، شاید کیمرے سے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا آپ کو، تو حضرت باہر تشریف لے آئے۔ میں نے جا کے دست بوسی کی تو ادھر سے چوم کے نا تو مجھے ساتھ لگا کے نا تو یہ کہہ کہ رو ہی پڑے، فرمانے لگے چنگا ہوا آ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا حضرت رو کیوں رہے ہیں، لیکن اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ 2-2.5 اتھرو میرے بھی ڈگی پائے۔ ہر ہاتھ پکڑا اندر لے گئے، حضرت نے لنگر سے نوازا۔ لنگر کھا کے میں بے وقوف آدمی، میں پھر شاہ صاحب کو پوچھ بیٹھا، میں نے عرض کی حضور کی ہوا رون کیوں ڈے؟ اب بات تو تھوڑی بے شرمی کی ہے لیکن کیا کریں یار۔ مجھے فرمان لگے حضرت صاحب آج ایک بندہ نا میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، شاہ جی دم کر دے۔ میں نے پوچھا کیا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے کہ آٹا دم کر دوں، پتہ تو لگے نا کس کام کے لیے دم کرنا۔ تو کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھے تاں دم کر دے۔ وہ کہہ کے نا تو پھر رو پڑے، تو کیونکہ اب تو وجہ مجھے بھی پتہ تھی کہ شاہ صاحب کا درد کیا ہے، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ رویا۔ جب تھوڑی کیفیت سنبھلی نا تو فرمانے لگے یار کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ زوال آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ برا وقت آیا ہے کہ جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ پتر ان کو تو گلا ہے، ساڈے کو پوچھ دے کوئی نہیں آ کے، وہ تو یہ گلا کرتے ہیں، سانوں کدی کسی نے پوچھے ہی نہیں کہ ایتھے نا کیویں پکے گا، پھر نا ایتھوں ایتھے کیویں آئے گا، پوچھے ہی نہیں کدی کسی نے۔ اقبال دہائیاں دیتا رہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل، شوق ہی نہیں رہا لوگوں کو، کیسی دنیا داری اور مادیت پرستی کا غلبہ ہے درج۔ اس لیے پتر میں نے پہلے کہا کرنے کو بہت باتیں ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں میری گزارش یہی ہے پتر ایتھے نہ بچا لو، کم از کم ایتھے ہی بچاؤ، پکاؤ ایتھے ہیں۔ اللہ اللہ شیطان بھلا دے، غافل کر دے، نفس غالب آ جائے، جیسے یاد آئے پھر شروع ہو جاؤ، اللہ 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 اللہ، پکاؤ پتر ہے نا، پکاؤ یہ نام۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ، تو جے پھر کوئی جنا ہے کسی چ ہمت تو پھر ڈھونڈو حضرت جنوں اے گن بھی آندا ہوئے کہ ایتھوں ایتھے تو پھر ایتھوں ایتھے کیویں آئے گا حضرت، یہ ہے کسی چ ہمت حضرت، کوئی ہے جنا بیٹھا دا تو لاؤ زور پتر۔ اور یہی گلا حضرت سلطان باہو نے بھی کیا، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہو۔ حضرت صاحب اصل میں ہمارے سٹیجوں پہ یہ دل والا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، 2024 چل رہا ہے نا، جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے، جتنے زمانے ایام ادوار گزرے، سب سے سونا زمانہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ، لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کبھی ہوئی ہمارے سٹیجوں پہ زنگ کی بات؟ ہوں حضرت انہوں نے آکھی ہے کہ دل تے زنگ لگا ہے تو انہوں نے اٹھ کے پرچیاں دینیاں نے، اسی اپنیاں پرچیاں لئی نا، انہوں دا بیڑا روڑ چڑھیا۔ اللہ بیڑا میرا اپنا بھی رڑیا نال حضرت، بیڑا میرا اپنا بھی رڑیا نال حضرت۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کی قبروں نے اللہ کے حضور شکایت کی کہ یا اللہ پہلے کفر دی بو، پھر کافران دے وجود گلن سڑن دی بو ساڑھے کو برداشت نہیں ہوئی، امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو فرماتے ہیں آگے سے اللہ نے جواب دیا، فرمایا جو دنیا دار عالم ہے، عالم سو ہے، اس کے سینے کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہے۔ بیڑا ہمارا اپنا بھی غرق ہے صاحب،
اگر ہم نے اپنی پرچیوں کے لیے جھوٹ بولے ہیں نا حضرت جی، بیڑا ہمارا اپنا بھی غرق ہے حضرت، ہمارا کون سا ترا ہوا ہے حضرت جی؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ ترا ہوا ہے حضرت، بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی سونے پاک محبوب، آپ فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے، تو سونے ہیں جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، تو اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا؟ اسے پتہ لگا لگتا بھی ہے اور لیکن ادھر صرف لگ رہا ہے، اترنے والی بات میں کسی کی چھوڑو جی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنے سینے میں 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ زنگ لگا ہوا ہے، کبھی بات ہی نہیں چھیڑی کسی نے حضرت یہ والی، خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد۔ فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا۔ اور گوجرے والوں صرف زنگ نہیں لگا ہوا، آگے بھی سن لو، فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر توبہ کر لے معافی مانگ لے نقطہ، اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑا، پھر گناہ کرے نقطہ، یہاں تک لکھا ہے کہ سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت صاحب صرف زنگ نہیں لگا، کالا بھی ہے تے نال زنگ بھی ہے، لیکن ہم نے قوم کو کس طرف لگایا ہوا ہے؟ مدینے سے بلاوا رہا، محبوب فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہم نے قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے۔ اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا، اے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پھر حضرت سلطان بھی بولے، فرمایا او دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ، اللہ حضرت جی دل کے کالے ہونے کی کسی کو ٹینشن نہیں، منہ دی سارے نو پئی ہے، کریمہ صابن فشل اور کی لا رہے ہیں۔ اللہ پتر یاد رکھنا، یہ کالا بھی ہوا تو کوئی ٹینشن نہیں پتر، یہ کالا ہو گیا تو بڑا کام خراب ہونے ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں پتر۔ اگر یہ کالا ہونے سے اس دربار میں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا تھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے خریدنے کے لیے، اور امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا، اور حضرت صاحب آج کے وزن کے لحاظ سے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 اوقیہ سونا 32 تولے سونا بنتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 32 تولہ سونا دے کے جناب سیدنا بلال کو خریدا تھا حضرت، اور جب خرید لیا آپ نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا چل بلال چل، آقا پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت۔ تو جب تھوڑا سا آگے چلے تو پیچھے سے امیہ بولا، اس نے کہا اے ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ امیہ کہنے لگا ابو بکر میں نے تو ویسے 5 مانگے تھے کہ چلو ابو بکر کو بحث کرے گا مجھ سے، سودا 3 پہ ہوتا ہے 2 پہ ہوتا ہے، دیکھیں میں نے 5 مانگے، تو نے 5 اوقیہ نکال کے دے دیا، باقی تو مجھے پوچھے تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے، بلال تو اس سے بھی سستا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے فرمایا سودا میں نے گھاٹے کا نہیں کیا، سودا تو نے گھاٹے کا کیا، اور چوڑیا سودا تو نے، اللہ معاف کرے، سودا تو نے گھاٹے کا کیا ہے، اور تو نے مانگا ہی 5 اوقیہ تھا، تو اگر 100 اوقیہ مانگتا میں نے 100 بھی دے دینا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جی بظاہر رنگ مبارک تو کالا شریف تھا، لیکن پتر دل بڑا سونا تھی جی، دل بڑا سونا، اور وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے سونے محبوب کو بھی پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا، حضرت بلال ہجرت فرما کے حلب چلے گئے، شام چلے گئے حضرت، کم و پیش 2 سال گزرے حضرت۔ ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام نے نوازا اور فرما کہہ رہے ہیں بلال کیا ہوا، تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا؟ دل پتر سونا سی بڑا، رنگ تے نہیں بظاہر سونا،